السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز کی قسط نمبر 9 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں ڈی آئی خان کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، جسے عرف عام میں ڈی آئی خان بھی کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کا ایک مشہور و معروف ضلع ہے۔ یہ ضلع بھکر، ڈیرہ غازی خان، دریائے سندھ، وزیرستان اور ٹانک کے علاقوں سے گھرا ہوا ہے۔ جنوبی وزیرستان کی ایک پٹی اسے تخت سلیمانی کے پہاڑوں سے الگ کرتی ہے۔ ڈی آئی خان کو پاکستان کا مرکز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک طرف پنجاب کی جانب بھکر اور میاں والی کی اضلاع ہیں اور بلوچستان کی طرف ذوب کا علاقہ ہے، جبکہ کے پی کے کی طرف وزیرستان کی قبائلی پٹی موجود ہے۔ یہاں کے قدیم باشندوں کا تعلق لکھیسر قوم سے تھا، جو کوہاٹ اور اس کے گرد و نواح سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہیں پر مقیم ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا پیشہ زیادہ تر اسلحہ سازی سے متعلق تھا اور آج بھی اس قوم کے زیادہ تر افراد اسی کاروبار کے اندر موجود ہیں۔ انتظامی طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کی ڈویژن کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ضلع ڈی آئی خان اور ضلع ٹانک شامل ہیں، جبکہ اس ضلع کی 6 تحصیلیں ہیں، جن میں دراباں، کولاچی، پرویا، درا زندہ، ڈی آئی خان اور پہاڑ پور شامل ہیں۔ سیاسی طور پر اس ضلع میں 2 نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہوتی ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی میں 5 نشستیں اس ضلع سے ہوتی ہیں۔ اس شہر کو مقامی لوگ ڈیرہ کے نام سے پکارتے ہیں اور ایک مثل بھی مشہور ہے، ڈیرہ پھلاں دا سہرا۔ یہ لوگ اپنے شہر اور علاقے سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت مہمان نواز اور خوش اخلاق لوگ ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی آبادی 16,27,000 افراد کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 9,334 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ جدید نہری نظام کی بدولت ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ سرسبز و شاداب اور زمین زرخیز ہے۔ خواتین و حضرات، ڈیرہ مل بیٹھنے کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ڈیرہ کا علاقہ ایران سے ہندوستان آنے والے تاجروں اور مزدوروں کے قیام کی جگہ ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کی تاریخ میں ان گنت عروج و زوال شامل ہیں۔ اس علاقے پر تاتاریوں سے لے کر ترانیوں، سکھوں، ہندوؤں اور انگریزوں نے اپنی حکومتوں کے جھنڈے لہرائے تھے، اور آج وہ تمام قومیں تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکی ہیں۔ تاریخ میں موجود روایتوں کے مطابق شاہ حسین لنگھا، جو ملتان کے علاقے کے گورنر تھے، ان کے لشکر میں کئی بلوچ سردار بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ شاہ حسین نے ان بلوچ سرداروں میں سے کچھ کو لیا، بھکر اور ڈیرہ کے علاقے دے دیے، جس کے بعد 15ویں صدی میں اس علاقے میں تعمیرات شروع ہوئیں۔ انہی بلوچوں میں سے ایک سردار اسماعیل خان بھی شامل تھا، جس نے اپنے نام سے اس علاقے کو منسوب کر دیا۔ مغلوں کی حکومت کے بعد سکھوں اور پھر ہندوؤں نے اس علاقے پر حکومت کی۔ 1823 میں دریائے سندھ سے ایک خطرناک سیلاب کے نتیجے میں سارا شہر تباہ ہو گیا اور بچے کھچے لوگ مغربی جانب ایک محفوظ مقام پر ہجرت کر گئے۔ 1824 یا 25 میں نواب شیر خان سدوزئی نے اسی نقشے کی بنا پر دوبارہ اس شہر کو آباد کیا اور اس کا نام ڈیرہ اسماعیل خان ہی رہنے دیا۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد اس علاقے کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ جس وقت پاکستان آزاد ہوا، اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے بازاروں اور معیشت پر زیادہ تر ہندوؤں کا ہی قبضہ تھا، جن کو مجبوراً ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ 2008 سے 2013 کے درمیان کا وقت اس علاقے پر امتحان کا وقت تھا، جب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے ملک میں بم دھماکوں کا دور شروع ہوا تھا۔ ان دھماکوں کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے زبان اور قومیت کے اعتبار سے ایک منفرد ضلع ہے، جہاں بلوچ، پٹھان، پختون اور پنجابی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے تحت پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ سرائکی علاقے کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، جبکہ پشتو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اگر ہم اس علاقے کے موسم کی بات کریں تو ڈیرہ کا موسم بہت شدید ہوتا ہے اور یہاں سخت ترین گرمی پڑتی ہے، جس میں بعض اوقات درجہ حرارت 48 ڈگری سیلسیس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔
جبکہ سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت 3 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ ڈیرا کے علاقے میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور آبپاشی کا بڑا ذریعہ ٹیوب ویل اور دریا کا پانی ہے۔ قائد حزب اختلاف مولانا فضل الرحمان، وفاقی وزیر علی امین گنڈا پوری اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں ڈیرہ کی کچھ مشہور سوغاتوں کے بارے میں۔ یہاں کی سب سے پہلی اور مشہور سوغات صوبت ہے، جسے ضلع بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اور تقریبات کے موقع پر سب سے زیادہ بنائی جانے والی ڈش ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں کا مشہور سون حلوہ ہے، جو یہاں کے مکینوں کے مطابق 15ویں صدی میں متعارف کروایا گیا تھا اور اس وقت کے حکمرانوں کی مرغوب ترین غذا ہوتی تھی۔ اس شہر کے بازار سون حلوے کی دکانوں سے بھرے پڑے ہیں اور یہاں آنے والے سیاح اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے یہ سوغات تحفے کے طور پر ضرور لے کر جاتے ہیں۔ یہاں کے دکانداروں کے مطابق ان حلووں کی تیاری کے طریقے اور ریسپی ہندوؤں کے دور سے چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی ذائقے اور مٹھاس میں کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تیسرے نمبر پر ڈیرہ اسماعیل خان کی خاص سوغات ڈھکی کھجور ہے اور یہ کھجور پوری دنیا میں اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے بے حد پسند کی جاتی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق یہ کھجور زیادہ تر انڈیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ ہندوؤں کی ان کھجوروں سے عقیدت اور محبت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کھجور کو انڈیا میں سندور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نہ جانے اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ ڈیرہ کے لوگ ہی کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈیرہ اسماعیل خان تاریخی اور سیاحتی مقامات سے بھرا ہوا ہے، لیکن جتنے ہو سکیں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں ضرور بیان کریں گے، تو ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر کچھ مقام رہ جائیں تو معذرت، کیونکہ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو میں ہم تمام مقامات کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ڈیرہ کی ایک تحصیل پرووا سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر مغل بادشاہوں کے دور کے 4 مقبرے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق مغلوں کی ایک بڑی جنگ کے بعد کچھ سپہ سالار اور اہم سپاہیوں کے لیے یہاں 11 مقبرے تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے آج 4 مقبرے اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ مقبرے بلا شبہ مغلوں کی تاریخ اور فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہیں کہ جن کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کے درمیان کوئی جوڑنے والا مسالہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی مہارت سے بنائے گئے مقبرے ہیں جنہیں دیکھنے دور دراز سے لوگ ضرور آتے ہیں۔ ڈیرہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی مقام ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے شمالی علاقہ جات کے پہاڑی علاقوں سے بالکل بھی کم نہیں ہے۔ یہاں موجود ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بہتے ہوئے چشمے، جھیل اور راگا سر کا خوبصورت مقام اپنی مثال آپ ہے۔ پتھریلی پہاڑیوں پر مشتمل یہ علاقہ ڈیرہ کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان اگر ناران کا گان اور مری کی طرح یہاں بھی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے تو بلا شبہ یہ سیاحوں کے لیے بڑا خوبصورت مقام ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے علاوہ ڈیرہ کے علاقے میں شیخ بدین ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی مقام ہے، جس کی بلند چوٹی پر انگریزوں نے 1816 میں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا تھا۔ ڈیرہ کا علاقہ بہت زیادہ گرم تھا، جس کی گرمی سے بچنے کے لیے انگریزوں نے اس علاقے کے ٹھنڈے ترین مقام شیخ بدین کو سلیکٹ کیا اور یہاں قلعہ تعمیر کیا۔ یہاں خوبصورت پارک بھی موجود ہیں جہاں بیٹھ کر خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ کے علاقے میں موجود ایک انتہائی قدیم علاقہ کافر کوٹ ہے، جہاں موجود تاریخی کھنڈرات 3500 سال پہلے ہڑپا کی تہذیب سے مماثلت رکھتے ہیں۔ آج بھی یہاں مندر، ہندوؤں کی ایک قدیم درسگاہ، ایک قلعہ اور کئی رہائش گاہوں کے آثار نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ مقام ہے۔ ہر سال یہاں دنیا بھر سے ہندو عقیدت مند اپنے پرکھوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک اور خاص پہچان چوگلہ ہے۔ چوگلہ جس کا مطلب 4 دروازے ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تقریباً وسط میں واقع 4 بازاروں کا ایک چوک ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ چوگلہ تقسیم پاک و ہند سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کو تعمیر کرنے کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات کی روک تھام تھا۔ ڈیائی خان کی ایک بہت بڑی اٹریکشن دریائے سندھ کے کنارے موجود جھیل یا نخلستان پارک ہے۔ یہاں بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدین یا چھٹیوں میں پکنک منانے کے لیے ضرور آتے ہیں۔
یہاں فاسٹ فوڈ کے کچھ پوائنٹس بھی موجود ہیں جہاں سے کچھ کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اور اس خوبصورت مقام پر کشتی رانی بھی میسر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پاکستان کے دوسرے شہروں سے کافی پسماندہ رہا ہے، لیکن اب یہ پسماندگی بہت حد تک جدت کی جانب بڑھ چکی ہے اور یہ شہر بہت تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس جدت کے باوجود انگریزوں کے دور کا سائیکل رکشہ آپ کو اس شہر کی ماضی کی ایک شاندار نشانی کے طور پر سڑکوں پر نظر آئے گا۔ لوگ اس سائیکل رکشے پر سفر بھی کرتے ہیں اور اسے مال برداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 بہت مشہور تاریخی محلے موجود ہیں جہاں ہندو تاجروں کے بہت وسیع و عریض کاروبار تھے۔ محلہ مجاہد نگر میں موجود ایک ایسے ہی تاجر رام لوٹھے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ رام لوٹھے مہاجن قوم بھاٹیا سے تعلق رکھتا تھا۔ محلہ مجاہد کو دریا والی ماڑی یا ست محلہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوٹھے نے محلہ مجاہد میں ایک 7 منزلہ لکڑی کی بلند و بالا حویلی بھی تعمیر کروائی تھی۔ پختہ اور باریک اینٹوں سے مزین 2 فٹ چوڑی دیودار اور ساگوان کی لکڑی سے بنی یہ حویلی آج بھی اس علاقے کی بلند ترین عمارت ہے۔ یہ حویلی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک لاجواب شاہکار ہے۔ موسمی شدت کی وجہ سے یہ حویلی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس حویلی کی دیکھ بھال کرے تو تاریخ کے اس بے مثال ورثے کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ دیوناگری رسم الخط کی تختیاں آج بھی اس عمارت کی عظمت رفتہ کا پتہ دیتی ہیں۔ لوٹھے نے شہر میں ہسپتال، سکول اور بہت سے کنویں بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر کروائے تھے، جس وجہ سے اسے رائے بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ یہ پانی کے کنویں اور خیراتی ہسپتال آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ میاں والی سے 60 کلومیٹر دور بیلوٹ شریف کے مقام پر ہندوؤں کے ایک پیشوا ستی کیول رام کی سمادھی پر 10 اپریل سے 13 اپریل تک بیساکھی کا میلہ لگتا ہے۔ یہاں ستی کیول رام کا مندر بھی موجود ہے، جہاں لگنے والے اس مندر میں ہر سال بہت سے ہندو مختلف رسمیں منانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام تاریخی مقامات کا ریکارڈ رکھنے والی ایک تنظیم یونیسکو نے اس علاقے میں موجود رحمان ڈھیری کے قدیم ترین مقام کو بھی 2004 میں ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک رحمان ڈھیری کا مقام دنیا کے چند ان خطوں میں سے ایک ہے جو اس دنیا کے آغاز میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن آج اس تاریخی مقام کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور یہ جگہ بس ایک میدان کی صورت میں موجود ہے۔ میرے خیال میں سیاحوں کے دیکھنے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے تخیلات کے ذریعے تاریخ میں دلچسپی رکھنے کے باعث یہاں کی تہذیب اور قدیم انسانوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں اور دیکھیں کہ ہم سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بڑے بڑے عالی شان بسنے والے انسان آخر کہاں گئے۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ 1871 میں ڈیرہ سے پنجاب جانے کے لیے دریائے سندھ کے اوپر ایک حیرت انگیز پل تعمیر کیا گیا تھا جسے کشتی والا پل بھی کہتے تھے، لیکن بعد میں اس پل کی کشتیاں تاریخ کی کتاب کا ایک ورق بن کر رہ گئیں۔ آج بھی اس پل کی کچھ باقیات محفوظ رکھی گئی ہیں جنہیں دریائے سندھ کے کنارے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے اس ضلع میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بہت کم تھی۔ زیادہ تر لوگ میٹرک کر کے سرکاری ملازمتوں سے منسلک ہو جاتے تھے، لیکن پچھلے کچھ ہی سالوں میں ضلع میں تعلیم کا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کئی تعلیمی ادارے یہاں علم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ضلع کے کچھ مشہور تعلیمی اداروں میں گومل یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف وینسم کالج، پنجاب کالج، دار ارقم سکول، دی سٹی سکول اور بیکن ہاؤس شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھیں ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔